علم الشريعة غيث سح وابله، فافتر قلب الفتى غضا وريانا. لله در امرئ أفنى شبيبته، يتلو ويحفظ إسنادا وقرآنا. علم الشريعة غيث. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین سیدنا و امامنا و نبینا محمد وعلی آلہ و اصحابہ و من والائہ اجمعین وبعد. رب زدنی علما رب زدنی علما رب زدنی علما رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من حمدہ ونفخہ ونفثہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. کتاب الاذان سے آج ہماری حدیث نمبر 651 ہے. حدثنا محمد بن الاعلاء قال حدثنا ابو اسامة عن بريد بن عبد الله عن ابي بردة عن ابي موسى قال قال النبي صلى الله عليه وسلم اعظم الناس اجرا في الصلاة ابعدهم فابعدهم ممشا، والذي ينتظر الصلاة حتى يصليها مع الامام اعظم اجرا من الذي يصلي ثم ينام. یہ حدیث ہے امام بخاری جماعت کے ساتھ نماز پڑھنے کے حوالے سے جو اجر بیان کر رہے تھے اسی باب کے تحت یہ روایت لے کر آئے ہیں. بیان کرتے ہیں حدثنا محمد بن الاعلیٰ، ہم سے محمد بن اعلیٰ نے بیان کیا. قال حدثنا ابو اسامہ، کہتے ہیں ہم سے ابو اسامہ نے بیان کیا. عن برید بن عبداللہ، اور وہ برید بن عبداللہ سے روایت کرتے ہیں. عن ابی بردہ، اور وہ سیدنا ابو بردہ رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں. عن ابی موسیٰ، اور وہ ابو موسیٰ سے روایت کرتے ہیں. قال فرماتے ہیں قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، کہ بے شک اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اعظم الناس اجرا، لوگوں میں سے سب سے زیادہ اجر ملتا ہے فی الصلاۃ، نماز میں، ابعدہم فابعدہم ممشن، جو دور ہو اور چل کے جانا پڑے. ممشن چل کے، جن کی مسافت مسجد سے دور ہے. والذی ینتظر الصلاۃ حتی یصلیھا، اور جو شخص نماز کا انتظار کرتا ہے یہاں تک اسے پڑھ لے، مع الامام، امام کے ساتھ، اعظم اجرا، تو اس کا اجر زیادہ ہے، من الذی، اس شخص سے، یصلی ثم ینام، اس شخص سے اس کا اجر زیادہ ہے جو نماز پڑھے اور سو جائے. ابو موسیٰ اشعری بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ نماز کے متعلق سب سے زیادہ اجر و ثواب ان حضرات کو ملتا ہے کہ جن کی مسافت مسجد سے دور ہے اور انہیں چل کے جانا پڑتا ہے، اور اس کے بعد پھر ان کی جو یعنی ابعدہم فابعدہم ممشن، یعنی ایک کی دور ہے اور ایک کی اور دور ہے، تو جن کی مسافت مسجد سے دور ہے پھر ان سے زیادہ انہیں اجر ملتا ہے جن کی اور بھی دور ہے. جو شخص امام کے ہمراہ نماز پڑھنے کا انتظار کرتا ہے اس کو ثواب زیادہ ملتا ہے با اعتبار اس شخص کے جو اکیلے نماز پڑھتا ہے اور سو جاتا ہے. اب اس حدیث میں اگرچہ نماز فجر کا ذکر نہیں ہے، لیکن جو عنوان کی مطابقت ہے، پیچھے ہم نے جو عنوان گزر رہا تھا وہ تھا نماز فجر باجماعت پڑھنے کے ساتھ. تو عنوان کے مطابق نماز کے لیے جانے میں مشقت زیادہ اٹھائیں تو اجر بھی زیادہ ہوگا، اور نماز فجر میں جانے کے لیے مشقت زیادہ اٹھانی پڑتی ہے. بندہ سو کر بیدار بھی ہوتا ہے، سستی بھی ہوتی ہے، بازار بھی بند ہوتا ہے، چلنا بھی اکیلے پڑتا ہے، پھر اپنی محبوب چیز نیند کو قربان کرنا پڑتا ہے. تو امام بخاری بڑے ذہین و فطین تھے، انہوں نے بڑی فطانت اور بڑی ذہانت اور بڑی ذکاوت اور بڑی فقاہت کے ساتھ انہوں نے یہ باب قائم کیا ہے. عمومی طور پر
جب علماء کرام امام بخاری کی ذہانت اور فطانت کو بیان کرتے ہیں تو لوگ سوچتے ہیں کہ شاید کسی غیر مرئی مخلوق کا نام لے رہے ہیں، لیکن اگر دیکھا جائے اور سوچا جائے اور سمجھا جائے تو امام بخاری نے حدیث سے جو چھوٹی سے چھوٹی بات بھی ثابت ہوتی ہے نا، اس کا باب بنا کے وہ بات وضاحت کے ساتھ سمجھا دیتے ہیں۔ تو یہاں پر جو ہے فجر کا ذکر نہیں ہے، لیکن عام طور پر انسان اگر گھر میں فجر پڑھتا ہے اور پڑھ کے سو جاتا ہے تو صرف اتنے ذکر سے ثم ینام وہ اس باب کو فجر کی نماز کے اجر میں لے کر آئے ہیں۔ آگے باب نمبر 32 ہے باب فضل التجہیز الی الظہر۔ اب فجر تک کا باب مکمل ہو گیا، اب آگے آ گیا ظہر کی نماز کا وقت۔ نماز ظہر کو اول وقت میں پڑھنے کی فضیلت کا بیان آ گیا۔ حدیث نمبر 652 ہے حدثنا قتیبۃ عن مالک عن سمی مولا ابی بکر عن ابی صالح السمانی عن ابی ہریرہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال بینما رجل یمشی بطریق وجد غصن شوک علی الطریق فاخذہ فشکر اللہ له فغفر له۔ امام بخاری روایت لے کر آئے ہیں، فجر کی ظہر کی نماز کی فضیلت میں بیان کرتے ہیں حدثنا قتیبۃ عن مالک، وہ کہتے ہیں ہم سے قتیبہ نے بیان کیا اور وہ مالک سے روایت کرتے ہیں عن سمی مولا ابی بکر، اور وہ سمی سے روایت کرتے ہیں جو کہ ابی بکر کے آزاد کردہ غلام تھے۔ عن ابی صالح السمان، اور وہ ابو صالح سمان سے روایت کرتے ہیں عن ابی ہریرہ، اور وہ روایت کرتے ہیں سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ بے شک اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے قال ارشاد فرمایا بینما رجل یمشی بطریق، ایک شخص ایک راستے پر جا رہا ہے، وجد غصن شوک علی الطریق، تو اس نے راستے میں ایک ٹہنی دیکھی کانٹوں والی، فاخذہ، تو اس کو پکڑ لیا یا سائڈ پہ کر دیا، فشکر اللہ له فغفر له، تو اس نے جو یہ کام کیا اللہ رب العزت نے اس کی قدردانی کرتے ہوئے، بندہ کرتا ہے تو شکر کرتا ہے، اللہ کی طرف سے واپس آئے تو قدر واپس آتی ہے، تو اللہ رب العزت نے اس کی قدر کو بڑھا دیا، اللہ نے اس کی قدر کرتے ہوئے اس کو معاف کر دیا۔ حدیث کیا ہے؟ سیدنا ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ اللہ کے رسول نے فرمایا ایک شخص راستے میں جا رہا تھا، اس نے وہاں کانٹوں والی ٹہنی دیکھی تو اسے ایک طرف کر دیا، اللہ تعالیٰ نے اس کی قدردانی کرتے ہوئے اسے معاف کر دیا۔ یہ حدیث آگے دوبارہ آئے گی 2472 نمبر پر، اس کی وہاں وضاحت موجود ہے، لیکن یہاں پر امام بخاری بات کر رہے تھے ظہر کی نماز کی، اور درمیان میں یہ کانٹوں والی ٹہنی کی بات کہاں سے آ گئی؟ تو اصل میں جب انسان چل کے جا رہا ہوتا ہے تو دوپہر کے وقت دھوپ بھی زیادہ ہوتی ہے، دھوپ میں نظر بھی صاف آتا ہے، تو اگر انسان چل رہا ہو یا مسجد کی طرف جا رہا ہو، راستے میں کسی کو کوئی تکلیف دہ چیز نظر آ گئی اور اس نے ہٹا دی، تو امام بخاری اس کا اجر کا ذکر کرتے ہوئے اصل جو باب ہے وہ اگلی روایت میں لے کر آئیں گے۔ ثم قال، پھر فرمایا الشہداء خمس، شہید 5 قسم کے ہیں، المطعون والمبطون والغریق وصاحب الحدم والشہید فی سبیل اللہ، وقال لو يعلم الناس ما في النداء والصف الاول ثم لم يجدوا الا ان يستهموا علیہ لستہوموا علیہ۔ پھر فرماتے ہیں اللہ کے نبی نے فرمایا الشہداء خمس، شہید 5 طرح کے ہیں، المطعون والمبطون، طاعون سے مرنے والا اور پیٹ کی بیماری سے مرنے والا، والغریق، اور ڈوبنے والا، وصاحب الحدمی، اور دب کر مرنے والا، انہدام میں مرنے والا، جس کے اوپر بلڈنگ گر گئی، کوئی چیز گر گئی، دب کے مر گیا، والشہید فی سبیل اللہ، اور اللہ کی راہ میں لڑتے ہوئے شہید ہونے والا۔ وقال لو يعلم الناس ما في النداء والصف الاول، اگر لوگ جانتے کیا اذان کا جواب دینے میں اور صف اول میں پہنچنے میں کیا اجر ہے،
ثم لم یجدوا الا ان یستہموا علیہ، اگر لوگوں کو یہ پتہ لگ جاتا تو لوگ اس کے لیے قرعہ اندازی کرتے، اس کے علاوہ نہ پہنچتے، لستحوموا علیہ، تو اس کے لیے قرعہ اندازی ضرور کریں گے۔ امام بخاری اسی باب میں روایت لے کر آئے ہیں جس میں صرف اس بات کا تذکرہ ہے کہ اگر لوگ صف اول کو پہچان لیتے، اس کے اجر کو پہچان لیتے اور لوگوں کو اس کا اجر معلوم ہو جاتا تو لوگ پرچیاں ڈال کر قرعہ اندازی کر کے نماز کے لیے جلدی پہنچنے کی کوشش کرتے کہ صف اول میں پہنچ سکے۔ اب یہ بھی جو حدیث ہے پہلے تو 615 پہ گزری ہے، لیکن یہ آگے کتاب الجہاد میں آئے گی 2829 نمبر پر۔ تو اس میں شہداء کی 5 قسمیں بیان کی گئی ہیں: طاعون سے مرنے والا، پیٹ کی بیماری سے مرنے والا، ڈوب کر مرنے والا، دب کر مرنے والا، اور اللہ کی راہ میں شہید۔ اور آگے ساتھ ہی امام بخاری نے مسجد کے حوالے سے ذکر کر دیا کہ وہ بات تو ظہر کی چل رہی ہے، لیکن یہاں پر انہوں نے عمومی چیز بیان کر دی جس میں ظہر بھی شامل ہے کہ اگر انسان کو پتہ لگ جائے کہ پہلی صف کا کتنا اجر ہے تو لوگ پرچیاں ڈال کر بھی پہلی صفوں میں جا کر کھڑے ہونے کو پسند کریں گے۔ حدیث نمبر 654 ہے: وَلَوْ يَعْلَمُونَ مَا فِي التَّجْهِيزِ لَاسْتَبَقُوا إِلَيْهِ وَلَوْ يَعْلَمُونَ مَا فِي الْعَتَمَةِ وَالصُّبْحِ لَآتُوهُمَا وَلَوْ حَبُّوا یا وَلَوْ حَبًّا فرماتے ہیں اللہ کے نبی نے فرمایا وَلَوْ يَعْلَمُونَ مَا فِي التَّجْهِيزِ، اگر لوگوں کو پتہ لگ جائے کہ تجہیز یعنی ظہر کی نماز کا کیا اجر ہے، لَاسْتَبَقُوا إِلَيْهِ، تو وہ ضرور اس میں سبقت اختیار کریں۔ وَلَوْ يَعْلَمُونَ مَا فِي الْعَتَمَةِ، اور اگر انہیں پتہ لگ جائے کہ عشاء کی نماز میں کیا ہے، وَالصُّبْحِ، اور فجر کی نماز میں کیا ہے، لَآتُوهُمَا وَلَوْ حَبْوًا، وہ اس کے لیے ضرور آئیں گے اگرچہ انہیں اپنی پیٹھ کے بل گھسیٹ کر آنا پڑے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا اگر لوگوں کو علم ہو جائے کہ نماز ظہر کے لیے جلدی آنے میں کتنا ثواب ہے۔ نماز ظہر بڑی سخت نماز ہے، شدید قسم کی دھوپ میں چل کر مسجد تک جانا بہت سختی والا معاملہ محسوس ہوتا ہے، لوگ رہ جاتے ہیں کہ یار دھوپ ہے گھر میں پڑھ لیتے ہیں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اگر لوگوں کو پتہ لگ جائے کہ ظہر کی نماز کا اجر کیا ہے، اور اگر لوگ یہ جان لیں، لوگ ایک دوسرے سے سبقت اختیار کرنے کی کوشش کریں گے، اگر یہ جان لیں کہ نماز عشاء اور با جماعت نماز ادا کرنے میں نماز فجر کی کیا اجر ہے، تو لوگ ان دونوں کی جماعتوں میں ضرور آئیں، اور اگرچہ انہیں اپنی سرینوں کے بل، اپنی حفظ کے بل انہیں گھسیٹ کرانا پڑے پھر بھی آئیں۔ اب یہ تینوں احادیث جو ہے سیدنا ابو ہریرہ نے ایک ہی سیاق و سباق کے ساتھ بیان کی ہے۔ اب یہاں تجہیز کے جو معنی ہیں وہ اصل میں جلدی آنے کے ہیں، تیاری کرنے کے، لیکن یہاں پر جو ہے نماز ظہر کے لیے اول وقت میں آنا مراد ہے، کیونکہ یہ لفظ جو ہے یہ لفظ حاجرہ سے مشتق ہے، حاجر سے، جو دوپہر کے وقت شدید جب گرمی ہوتی ہے اس پر بولتے ہیں۔ میرا بٹوا دیکھ، تو جو دوپہر کی شدت پر بولتے ہیں نا، یہی وقت اصل میں نماز ظہر کا اول وقت ہوتا ہے۔ تو امام بخاری کا رجحان اسی طرف ہی ہے، اصل میں وہ یہی چیز بیان کرنا چاہتے ہیں کہ جس سے یہ واضح ہو جائے کہ نماز ظہر کی جو جلدی آنے والی بات ہے اس میں اللہ کے رب العزت کی طرف سے بہت بڑا اجر ہے۔ اگرچہ سخت گرمی میں نماز کو ٹھنڈا کر کے پڑھنے کا حکم ہے، لیکن یہ حکم وجوب کے لیے نہیں ہے۔ ہاں اگر مل کے بات کر لیں سارے کہ نماز ظہر کو اتنے بجے پڑھ لیا جائے تو کوئی حرج نہیں ہے، شریعت نے اس میں آسانی رکھی ہے۔ بہرحال ٹھنڈے وقت کے لیے نماز پڑھنے میں اور انتظار کرنے میں بھی انشاءاللہ اجر ہے اور اللہ کے ہاں بڑی فضیلت ہے۔ آگے ہے جی باب احتساب الآثار، مسجد کی طرف جاتے ہوئے ہر قدم پر ثواب کی نیت کرنا۔ حدثنا محمد بن عبد الله بن حوشب قال حدثنا عبد الوهاب قال حدثنا حميد عن انس قال قال النبي صلى الله عليه وسلم يا بني سلمة
الا تستحبون آثارکم الا تحتسبون آثارکم. وقال مجاہد فی قوله ونکتب ما قدموا وآثارهم قال خطاہم. امام بخاری روایت لے کر آئے ہیں قدم قدم پر اجر کی، بیان کرتے ہیں. حدثنا محمد بن عبداللہ، کہتے ہیں ہم سے محمد بن عبداللہ نے بیان کیا. قال فرماتے ہیں حدثنا عبد الوہاب، کہتے ہیں ہم سے عبد الوہاب نے بیان کیا. قال حدثنا حمید، کہتے ہیں ہم سے حمید نے بیان کیا. عن انس، اور وہ سیدنا انس بن مالک سے روایت کرتے ہیں. قال فرماتے ہیں قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یا بنی سلمہ، اے بنو سلمہ، الا تحتسبون آثارکم، تم اپنے قدموں کے بدلے ثواب کے طلبگار کیوں نہیں ہوتے، یعنی چل کے مسجدوں تک کیوں نہیں آتے. وقال مجاہد فی قولہ ونکتب ما قدموا وآثارهم، تو امام مجاہد نے اس کی دلیل میں یہ بات وضاحت کی ہے کہ ہم ان کے وہ بھی اعمال میں لکھتے ہیں جو انہوں نے آگے بھیجے اور جو آثار انہوں نے پیچھے چھوڑے. جب انسان چلتا ہے تو قدموں کا اثر، قدموں کے نشان پیچھے بچتے ہیں نا، تو اللہ کہتا ہے ہم اس کو بھی جانتے ہیں. تو اس کی تفسیر میں امام مجاہد نے یہ لکھا ہے آثارہم سے مراد ان کے، آثارہم سے مراد ان کے قدم ہیں. اسی طرح سے اگلی روایت کو بھی ساتھ ملاتے ہیں. حدیث نمبر 656 ہے. حدثنا بن ابی مریم اخبرنا یحیی بن ایوب حدثنی حمید عن انس ان بنی سلمۃ ارادوا ان يتحولوا عن منازلهم فينزلوا قريبا من النبي صلى الله عليه وسلم قال فكره النبي أن يعروا المدينة فقال ألا تحتسبون آثاركم قال مجاهد خطاهم آثارهم والمشي في الأرض بأرجلهم. امام بخاری اسی کی وضاحت میں اگلی روایت بھی لے کر آئے ہیں. وحدثنا، اور ہمیں بیان کیا ہے ابن مریم نے، وہ کہتے ہیں اخبرنا یحیی بن ایوب، ہم سے یحیی بن ایوب نے بیان کیا. حدثنی حمید، کہتے ہیں ہم سے حمید نے بیان کیا. ان انس، کہتے ہیں ہم سے انس نے بیان کیا. ان بنی سلمۃ ارادوا، وہ کہتے ہیں کہ بنو سلمہ نے یہ ارادہ کیا ان یتحولوا، کہ وہ نقل مکانی کر لیں، ان منازلہم فینزلوا قریبا من النبی، اصل میں وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب رہنے کا ارادہ کر رہے تھے، کہ وہ ان کا ارادہ تھا کہ وہاں سے نکلیں اور مدینے میں اللہ کے نبی کے قریب بس جائیں. قال، تو آپ نے فرمایا فکرہ النبی، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے ناپسند کیا، ان یعروا المدینہ، کہ وہ مدینے کو ویران کر دیں گے. فقال، تو آپ نے فرمایا الا تحتسبون آثارکم، تم اپنے ان قدموں کے بدلے عجب کے طلبگار کیوں نہیں ہوتے، یعنی تمہیں پتہ نہیں ہے تمہیں جو چل کے آتے ہو تمہیں اجر ملے گا. قال مجاہد، تو مجاہد، امام مجاہد کہتے ہیں اس کی تفسیر کرتے ہوئے آثارہم کی، والمشی فی الارض بارجلہم، زمین پر اپنے قدموں کے ساتھ چلنا، اپنے نشانات کو چھوڑنا. حضرت انس فرماتے ہیں کہ بنو سلمہ قبیلے نے نقل مکانی کر کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب رہنے کا ارادہ کیا، تو اللہ کے نبی نے اسے ناپسند فرمایا کہ مدینے کو ویران کر دیں گے. ساری باتیں دور ہیں تو چل پھر کے آتے ہیں، تو جہاں چلتے پھرتے ہیں وہاں آبادی بڑھ جاتی ہے، بازار بن جاتے ہیں، دکانیں بن جاتی ہیں. تو اگر وہ قریب آ کے بس جاتے تو یہ جو چلنے پھرنے والا کام تھا یہ ختم ہو جاتا، تو باہر جہاں سے چھوڑ گئے تھے وہ علاقہ ویران ہو جاتا. تو آپ نے فرمایا کہ تم اپنے قدموں کے بدلے ثواب کے طلبگار کیوں نہیں ہو. تو امام مجاہد نے آثارہم سے مراد جو لیا اس کے معنی قدموں کے ساتھ چلنے کو لیا ہے. اب قبیلہ بنو سلمہ کے مکانات یہ صلع پہاڑی کے قریب تھے، وہاں سے تقریباً مسجد نبوی 1 میل کی مسافت پر تھی. حضرت جابر بن عبداللہ بیان کرتے ہیں کہ ہمارے گھر مسجد نبوی سے دور تھے. میں شربت بنا لوں گیا اسی کو بنایا ہی نہیں. تو کہتے ہیں ہم نے ارادہ کیا کہ ان گھروں کو فروخت کر کے مسجد کے قریب گھر تعمیر کریں تاکہ نماز کے لیے آنے جانے میں سہولت ہو جائے. تو اللہ کے نبی نے ہمیں اس اقدام سے روک دیا اور فرمایا کہ تمہارے لیے ہر قدم کے عوض 1 درجہ بلند ہونے کا اجر ہے. اللہ کے رسول نے اس لیے منع فرمایا ہے، اور ایسا کرنے سے
مدینہ منورہ کی سرحدیں وہ غیر محفوظ ہونے کا اندیشہ تھا، کیونکہ اگر مسلمان 1-1.5 کلومیٹر دور رہتے ہوں گے تو وہ سارا علاقہ مسلمانوں کا ہی شمار ہوگا نا، وہ اس طرح سے سرحد جو تھی اس کے برباد ہونے کا اندیشہ تھا، تو ان لوگوں نے اپنا ارادہ ترک کر دیا اور طے کیا کہ اس جگہ کو چھوڑ کر مسجد کے قریب آباد نہیں ہوں گے۔ تو ساتھ ہی لگنے میں نے ان کو بتا بھی دیا کہ اس سے کیا ہوگا، جو تم چل کر آتے ہو تو تمہیں اجر ملے گا۔ وضاحت جو امام بخاری کرنا چاہتے ہو یہ کرنا چاہتے ہیں، جب ہم اب مسجد کے لیے چل کے آتے ہیں، حیدر مسجد کے لیے جب آپ چل کے آتے ہیں تو قدم قدم کے بدلے آپ کو اس کا اجر دیا جاتا ہے۔ بارک اللہ فیکم۔ سوال کسی کا ہو تو کر سکتا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ علم الشريعة غيث سح وابله فافتر قلب الفتى غضا وريانا لله در امرئ أفنى شبيبته يتلو ويحفظ إسنادا وقرآنا